بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مسجد انتظامیہ کا بڑا مشکور ہوں اور خطیب صاحب کا بھی کہ انہوں نے اپنے وقت میں سے کچھ منٹ جو ہیں وہ مجھے دیے ہیں۔ بہت اچھا خطاب فرما رہے تھے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ جب انہوں نے پڑھا ہے کہ وہ مجھے یاد آ گیا، کسی دور میں ایک ہمارے استاد تھے کہ انا الذی سمتنی امی حیدرا اکیلک بالسیف کیل السندرا، میں تجھے اس طرح تول کے رکھ دوں گا جس طرح کو سندرا تولتی ہے۔ سندرا کو خاتون تھی وہاں پہ، اس کا ایک نام تھا اس معاشرے میں، اس علاقے میں، تو یہ تھوڑا سا مجھے یاد رہ گیا تھا اس میں سے۔ میرا آج کا یہاں پہ آپ کے ہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پولیس کا کام ہے وہ صرف پولیس کے کرنے سے مکمل نہیں ہوتا۔ پولیس کی سائٹ پہ جو ہم کر رہے ہیں اس میں تھوڑا سا میں عرض کر دوں کہ پچھلے 3 مہینے میں ہماری جو فیکٹس اینڈ فگرز ہوتی ہیں، جو شماریات ہم اکٹھے کرتے ہیں، اس کے مطابق ضلع کے جرم میں تقریباً 50% کمی واقع ہوئی ہے اور تقریباً 100% ہم نے زیادہ کارروائی کی ہے منشیات کے خلاف۔ تو یہ تو ہماری سائٹ پہ ہے، یقیناً اس میں عوام الناس کا تعاون شامل ہے، لیکن پولیس کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک عوام الناس ہمارا ساتھ نہ دے۔ عوام کس طرح سے ہمارا ساتھ دے سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو اس میں بات یہ ہوتی ہے کہ جس طرح کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ حق کا اور صداقت کا ساتھ دینے والے بن جاؤ، حق کی گواہی دو۔ اس طرح کے معاملات ہمارے سامنے روز آتے ہیں کہ ہمیں گلی محلے میں جا کے لوگوں سے بات کی تصدیق کرنی پڑتی ہے۔ تو ہمارے اگر چاروں طرف جھوٹ ہی جھوٹ ہو تو ہم کس طرح سے حق نکال سکتے ہیں؟ ہم بھی انسان ہیں، کوئی ہمیں وحی نہیں آتی، کوئی ہمیں غیب سے معلومات نہیں آتی۔ آپ سے پوچھ پاچھ کے ہم نے حق تک یا سچائی تک پہنچنا ہوتا ہے، تو اس میں ہماری معاونت کی جائے۔ دوسرا، آپ کس طرح سے ہماری معاونت کر سکتے ہیں یا پبلک ہمارے ساتھی بن سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو ممبر ہے، یہ جو خطاب ہے، یہ ہمارا ایک بہت بڑا موقع ہوتا ہے جس میں ہم سیرت نبوی کے واقعات کو ہی آج کے دور کے اوپر منطبق کر کے اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنے لوگوں کی تعلیم کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ جو نوجوان تھے، جو صحابہ کرام تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، وہ اپنے ایمان، اپنی اخلاقیات میں کتنے بلند لوگ تھے، اور آج ہمارے معاشرے کا ہر بندہ جانتا ہے کہ ہمارے معاشرے کا اخلاقیات میں کیا حال ہو چکا ہے۔ جب ہم مثالیں دیتے ہیں جاپان کی اور دوسرے ملکوں کی، جن ملکوں کی ہم کہتے ہیں غیر مسلموں کے ملک ہیں، بظاہر اخلاقیات میں انہوں نے اپنے آپ کو ہم سے بہت اچھا کر لیا ہوا ہے، لیکن ہم بدقسمتی سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو اب ضرورت اس امر کی ہے کہ مساجد کے ممبر سے اپنی جو سیرت کی آپ کو تعلیمات دی جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جائے بچوں کو اور نوجوانوں کو، اور نوجوان میں دونوں ہماری بچیاں بھی، ہمارے بچے بھی شامل ہیں، کہ یہ جو سوشل میڈیا کا ایک وبال آ گیا ہمارے اوپر، اور اس کے اندر آپ جانتے ہیں کس طرح کی چیزیں ہیں، ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ بچے، موبائل ہی بچوں سے قابو نہیں آ رہا اور اس میں سے 100 خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو یہ ذمہ داری ہونی تو اس لیول پہ چاہیے تھی کہ یہ سکول اور کالج اور یونیورسٹی میں ہو رہا ہوتا اور ہمارا تعلیمی نظام ایک کامیاب تعلیمی نظام ہوتا، لیکن بدقسمتی سے وہ اپنا رول پلے نہیں کر رہے۔ تو اس وقت ذمہ داری بن جاتی ہے والدین کی، ٹیچرز کی، محلے کے جو مسجد کمیٹی ہے اور امام کی اور خطیب کی، کہ وہ بچوں کو بتائیں کہ یہ سوشل میڈیا کی وبا سے بچیں، اس کے اندر جو جھوٹ سچ چل رہا ہے اور بے حیائی چل رہی ہے اس سے بچیں، ساتھ ساتھ منشیات فروشی سے بچیں۔ والدین اپنے بچوں کی تربیت کریں کہ بچوں یہ اس وقت کا ایک چیلنج ہے، منشیات بیچنے والے، پینے والے، لانے والے، وہ اس وقت نقصان پہنچا رہے ہیں ہمارے بچوں کا، اپنے بچوں کی حفاظت کریں، ہمیں انفارمیشن دیں کون اس برے دھندے میں ملوث ہے۔ اسی طرح یہ
پتنگ بازی ہے، اپنے چھت پہ بچے چڑھتے ہیں، پتنگ اڑاتے ہیں، ہر مہینے ہر روز پتنگ کی ڈور سے گلے کٹ رہے ہیں لوگوں کے۔ ہم کس کس کی چھت پہ جا کے چڑھ کے بچوں کو روکیں جبکہ وہ آپ کے اپنے گھر کی چھت پہ بچے چڑھے ہوئے ہیں۔ جب کسی بچے کو پکڑ لیتے ہیں تو پھر آ کے ہم سے سفارشات شروع، اس کو چھوڑ دیں۔ ہم اس لیے پکڑ رہے ہوتے ہیں کہ کسی کی گردن بچ جائے، کسی کا گھر نہ اجڑے۔ اس میں بھی ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ ون ویلنگ بچے کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے اپنے بچے ہوتے ہیں، ان کے پاس تو موٹر بائک نہیں ہے، آپ نے لے کے دی ہوئی ہے، موٹر بائک میں کچھ تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں تب وہ ون ویلنگ ہو سکتی ہے، اس کے مڈگارڈ اتارنے پڑتے ہیں۔ تو کسی کے مڈگارڈ اترے ہوئے ہیں، اس کی کچھ ریس وغیرہ چینج کی ہوئی ہے، تو آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ میرا بچہ میرا بھتیجا ون ویلنگ کرتا ہے، اس کو منع کریں۔ بچوں بچیوں کے بڑے مسائل ہیں یہاں پہ۔ جب ہم کوئی آفیسر کی بھی قصور میں ڈیوٹی لگتی ہے تو بچوں کے اور بچیوں کے مسائل ہمیں پہلے سے بتا دیے جاتے ہیں، اس میں ہم بڑے تیزی کے ساتھ ایکشن لیتے ہیں۔ تو اس میں والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ خصوصاً چھوٹے بچے جو 4-5 سال کے بچے ہیں ان کو تو بالکل چھاتی سے لگا کے رکھے، کہیں باہر نہ نکلنے دیں، اپنی نظر سے اوجھل نہ ہونے دیں۔ جو بڑے بچے بھی ہیں ان کو بھی بتائیں، بچوں کو سارا پتہ ہے، ان کو بتائیں کہ یہ خطرات موجود ہیں آپ کے لیے، وہ اپنی حفاظت خود کر سکیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن میں ہمیں آپ کی معاونت کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرا یہاں پہ آنے کا ایک اور مقصد بھی ہے کہ ہم اپنی ایکسیسیبلٹی بڑھا رہے ہیں، پہنچ بڑھا رہے ہیں۔ آپ بھی ہمارے تھانے میں آ سکتے ہیں۔ میرا پچھلے دنوں سے جب سے میں یہاں پہ آیا ہوں، میں اپنی پولیس کو پیار سے بھی سختی سے بھی یہی سمجھا رہا ہوں کہ لوگوں کی بات سنیں، لوگوں کو ٹائم دیں۔ اگر ہم لوگوں کی بات سنیں لوگ مطمئن ہوتے ہیں۔ جب یہ شکایت میرے پاس آتی ہے کہ کوئی آگے کہتا ہے جی میں گیا ہوں تھانے میں اور ساڑی گل ہی نہیں سنی، تو میں اس کی بڑی سخت ایک سزا دیتا ہوں اور محکمانہ کارروائی شروع کر دیتا ہوں جو بھی ہمارے رکھی ہوئی ہے۔ تو میرا یہاں پہ یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تک میں یہاں پہ پہنچوں۔ ہمارے کئی طریقے ہیں اپنی شکایات، اپنے مسائل ہم تک لانے کے۔ تھانے میں اگر آپ جائیں گے تو تھانے اب ہم نے آٹومیٹڈ کر دی ہیں۔ آپ جا کے جس طرح نادرا کے جا کے اپنی چٹ لیتے ہیں، چٹ اپنی لے کے آپ سیدھے کاؤنٹر پہ جائیں، وہاں پہ سویلین بیٹھے ہو، یونیفارم والا بندہ نہیں، کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا ہے، آپ کی ہر اپلیکیشن وہ لے گا، اس کو لے کے آپ کو ایک رسید دے گا۔ اس رسید کے پھر ہم نے ٹائمز رکھے ہوئے ہیں کہ اس قسم کی اگر شکایت ہے تو 24 گھنٹے کے اندر اندر کرنی ہے، اس قسم کی شکایت ہے تو یہ 3 دن کے اندر کرنی ہے، اس قسم کی شکایت ہے تو یہ 8 گھنٹے کے اندر اندر کرنی ہے۔ یہ 4 کیٹیگریز بنا رکھی ہیں، اس میں کچھ ٹائم لگ سکتا ہے لیکن ہم تصدیق کر کے اس کے اوپر ایکشن ضرور لیتے ہیں۔ دوسرا طریقہ 1787 کی کال ہے، آپ اس کے اوپر کال کرتے ہیں، سیدھی آئی جی صاحب کے آفس میں جاتی ہے، ہم نے اس کے اوپر پھر انکوائری کچھ نہ کچھ ایکشن کرنا ہوتا ہے۔ آپ تھانے میں جائیں، آپ فون پہ کال کریں، آپ ریسکیو 15 پہ کال کریں، اگر پھر بھی کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو میرے آفس میں آ جائیں۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن، ڈی پی او، ڈی ایس پی، سب کو ہم نے بتایا ہوا ہے۔ اپنی شکایات، اپنی معلومات، جو چیز بھی آپ کو معاونت کی ضرورت ہے ہم اس کے لیے حاضر ہیں، ہر وقت حاضر ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ دنیا میں یہ پولیسنگ کا جو کام ہے یہ پبلک کے تعاون کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو ممبر ہے جمعے کا ممبر، بنیادی طور پہ یہ انتظامیہ کا ممبر ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو استعمال کرتے تھے، خلفائے راشدین اس کو استعمال کرتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد بھی جتنے خلفاء آئے ہیں، اگر آپ چیز کا غور کریں کہ ان کے ہوتے ہوئے علماء موجود تھے لیکن جمعے کا خطبہ خلیفہ خود دیا کرتا تھا۔ صوبوں میں علماء موجود تھے لیکن صوبوں میں جمعے کا خطبہ گورنر خود دیا کرتا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ انتظامی لیول پہ انتظامیہ کو جو مسائل درپیش ہیں وہ لوگوں کو بتائے جائیں۔ دین کی بات، سیرت کی بات کرنے کے لیے 7 دن موجود ہیں،
لیکن جمعے کا خطبہ اس لیے تھا کہ ہمیں اس ملک کو اس علاقے میں اسلامی لحاظ سے چلانے کے لیے یہ مسائل آ رہے ہیں. عوام انتظامیہ کے ساتھ ان اصولوں پہ جو ہے وہ تعاون کریں. اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ عرب دنیا کے اندر خطبہ جو ہے وہ خلیفہ کی طرف سے آتا ہے، بادشاہ کی طرف سے آتا ہے کہ بادشاہ کیا چاہ رہا ہے کہ عوام کیا تعاون کرے. ہمیں آپ سے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے کہ ٹریفک میں آپ تعاون کریں. جو بندہ موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے اور وہ تیسری لین میں جا رہا ہے، اس نے بچے بٹھائے ہوئے ہیں. آپ لوگوں میں سے جو صرف موٹر سائیکل پہ جاتے ہیں اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس نے اپنی جان کو کتنے رسک میں ڈال دیا ہے. جو گاڑیاں چلاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ بچوں کو لے کے جا رہا ہے، لیکن اس کو بچوں کی فکر کوئی نہیں ہے. کیا ضروری ہے کہ تیسری لین میں چلا جائے؟ کیا ضروری ہے کہ آدھی سڑک سے اوپر جایا جائے؟ پہلی لین میں چل لیں. حادثے کا خطرہ 50% کم ہو جائے گا اگر آپ پہلی لین میں جا رہے ہیں. تو یہ چیزیں بتانے کی بھی ضرورت ہے. مساجد سے، سکول سے جب آپ گھروں میں بچوں کو لے کے بیٹھتے ہیں، کھانا ضرور بچوں کے ساتھ اکٹھے کھائیں. یہ میں آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں. والدین گھر کا یونٹ خراب ہوتا ہے، بچے نکلتے ہیں اس بانڈ سے باہر نکلتے ہیں تو وہ کسی بری مجلس میں پڑ جاتے ہیں. کوئی ایک بچہ دیر سے آ رہا ہے، آدھا پونا گھنٹہ لیٹ، اب پورے گھر کا کھانا لیٹ کر لیں. سارے اکٹھے بچے خاندان بیٹھ کے کھانا کھائیں. عرب کی دنیا میں آج بھی ہو رہا ہے، باہر کی دنیا میں آج بھی ہو رہا ہے. اس سے آپ بات چیت کرتے ہیں، بیٹا آپ کدھر تھے، آج کیا کیا. یہ مسائل ہیں، یہ چیزیں چل رہی ہیں معاشرے میں، ان سے کس طرح سے بچنا ہے. تو سب سے پہلی درسگاہ والدین، اس سے بعد سکول، ہفتہ واری، ہفتے میں 2 دفعہ 4 دفعہ مسجد کا ممبر. یہ چیزیں تھی ہماری تعلیم و تربیت کی. یہ فیل ہو رہی ہیں تو کیا نتیجہ نکل رہا ہے کہ یہ آواز گونجتی ہے اللہ کی، 5 وقت گونجتی ہے اور اللہ کے نام کی گونج پڑ جاتی ہے. لیکن جہاں جہاں یہ گونج جا رہی ہے، اس گونج کے تحت اس علاقے میں آپ کو کہیں سے خالص دودھ نہیں ملے گا، خالص چیز نہیں ملے گی. دھوکہ فراڈ ہمارے پاس، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، یہ جعلی اسلام بنا لیا. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یہ چیزیں گزارش کرنے کے لیے میں یہاں پہ آیا ہوں کہ یہ چیزیں بھی موضوع ہونا چاہیے، ان پہ بھی بات ہونی چاہیے. تو میرے ساتھ میرے کمپلینٹ سیل ہے ہمارا، اس کے بھی آفیسر موجود ہیں. کسی کو شکایت ہو، اگر میں صرف 2 3 4 5 منٹ اور لے لوں تو کسی کا کوئی مسئلہ یہاں پہ ہو جو ہم تک نہیں پہنچ سکا، اور وہ اجتماعی بھی ہو سکتا ہے، انفرادی، کیونکہ انفرادی کا تو کریں گے تو کوئی اجتماعی ایسا ایشو آپ کے کسی علاقے میں کوئی منشیات فروشی ہو رہی ہے، کوئی جوئے کا، اس طرح کا برائی کا اڈا ہے، اس کی انفارمیشن یہاں بھی دے سکتے ہیں، ہمیں خفیہ طور پہ بھی دے سکتے ہیں، ریسکیو 15 پہ کال کر کے بھی دے سکتے ہیں. ہمارے نمبر، آپریٹرز کے نمبر اویلیبل ہیں، وہاں بھی دے سکتے ہیں. اس کے لیے ہم ہر وقت حاضر ہیں. اور یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں یہاں پہ اگر کھڑا ہوں تو یونیفارم پہن کے ڈی پی او صاحب آئے ہیں. یقین کریں کہ ڈی پی او سے لے کے کانسٹیبل تک ہمارے پاس پوری نیند کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے، اپنے بچوں سے بات کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے. یہ اس طرح کا فیلڈ ہے جس میں سے وہ کہتے ہیں نا، وہ ویلنے دے وچوں لگنا پہنا سارے. تو اس میں ہمارے لیے دعا بھی کریں آپ. ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اچھے طریقے سے کر سکیں. آپ کوئی ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں کافی دفعہ سے، بتائیں پلیز آپ کا کیا ایشو ہے. یہ کون سے تھانے کا معاملہ تھا؟ یہ تھانہ گنڈا سنگھ، ذرا نوٹ کریں ذرا جی. آپ تھوڑی سی ڈیٹیل دے دیں بیٹا. وہ تو افسوس ہے ہمیں کہ بچہ اگر فوت ہو گیا تو اس کی تو میں معذرت ہی کر سکتا ہوں، افسوس کر سکتا ہوں، بدقسمتی ہے ہماری. صرف آپ نام بتا دیں، ٹیلی فون بتا دیں، میں بھی جا کے آپ سے بات کر کے تو آپ کو وہاں پہ ہم فون پہ آپ سے ساری ڈیٹیل لے لیں گے. یہ ساتھ ادھر نوٹ کروا دیں گے، ادھر نوٹ کروا دیں ان کو. صرف نام نمبر بتا دیں، باقی ہم آپ سے بات کر لیں گے.